میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 6۔ عمر آفس سے سیدھے ماہی کے ہاں ہی آ گیا تھا، اس لیے چمن بوا نے اسے چائے کے ساتھ سینڈوچز اور رول بھی تل کے دیے تھے۔ وہ گارڈن میں بالکل آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا، ٹائی ڈھیلی کی ہوئی تھی، کوٹ اتار چکا تھا، آستینیں موڑی ہوئی تھیں، جبکہ ماہی بھی اب کپڑے بدل چکی تھی، وہ اب اپنے گھر کے کیجول حلیے میں تھی۔ آؤ ماہی، چائے پیو، عمر ماہی کو دیکھتے ہی بولا۔ میں پی چکی ہوں، یعنی اب تم میرے ساتھ چائے بھی نہیں پیو گی؟ اتنا برا لگنے لگا ہوں میں تمہیں؟ عمر جتاتے ہوئے انداز میں بولا۔ ماہی وہی گارڈن میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ کوئی جواب بھی نہیں دے پائی تھی کہ روہیل کی باتوں سے سڑی ہوئی روشی اندر آئی۔ اس نے اپنا بیگ کرسی پر زور سے پٹکا۔ عمر اور ماہی نے چونک کے روشی کو دیکھا۔ کیسا رہا پہلا دن روشی؟ ماہی نے مسکرا کے پوچھا۔ تم میرے دن کی چھوڑو، ابھی مجھے لش پش کرتے چمچماتے کپ میں چکاس سی چائے پلا دو۔ وہ روہیل والی لینگویج میں بول رہی تھی۔ یہ تم آفس سے آ رہی ہو یا کسی ڈھابے سے؟ عمر اور ماہی نے روشی کے منہ سے ان الفاظ کو بڑی حیرت سے سنا تھا۔ ڈھابے سے اٹھ کے تو ہمارا پڑوسی آیا ہے، قسم سے ممی نے اس رشتے سے انکار کر کے زندگی میں پہلا اچھا کام کیا ہے۔ کل تک تو وہ تمہارے خوابوں کا شہزادہ تھا، ٹال، ہینڈسم اینڈ ڈارک، تمہارا میاؤں بننے والا تھا۔ ماہی کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ عمر بھی ماہی کی باتوں پر ہنس پڑا تھا۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، شکر ہے صحیح وقت پر میری آنکھیں کھل گئیں، ورنہ اس کے ساتھ تو زندگی اس کی 0 میٹر گاڑی کی طرح زیرو پر ہی آنکھیں کھڑی ہو جاتی۔ روشی طنزیہ انداز میں زیرو بولی تھی۔ یار تم آفس سے آتے ہی اس عجوبے کی اتنی تعریفیں کیوں کر رہی ہو؟ عمر بولا۔ ابھی باہر گیٹ پہ مل گیا تھا، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اس سے ملے ہوئے، اور وہ بقول اس کے میرا قریبی دوست بن گیا ہے۔ منحوس اپنی پروموشن خود ہی کروا رہا ہے۔ ماہی اور عمر قہقہ لگا کے ہنس پڑے تھے۔ پوری فیملی 5G کی سپیڈ سے چل رہی ہے، ابھی فرینڈ شپ ہوئی نہیں اور وہ کلوز فرینڈ بھی بن گیا۔ چمن بوا بتا رہی تھی آج اس کی اماں بھی سلیقہ پھپھو کے سامنے کافی پھلجھڑیاں چھوڑ کے گئی تھی۔ سلیقہ پھپھو آئی ہیں، میں ان سے مل کے آتی ہوں، وہ یہ کہتی اٹھ گئی تھی۔ سلیقہ کے نام پر روشی خوشگوار انداز میں مسکرائی تھی۔ دادی بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی، سر پر نماز کے انداز میں دوپٹہ لے رکھا تھا، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ سلیقہ بیڈ پر ماں کے قریب نیم دراز تھیں۔ صدف سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ دادی کو تسبیح کے دانے گراتے گراتے اچانک خیال آیا تو انہوں نے سلیقہ سے پوچھا، سلیقہ تم نے جلال کو فون کر دیا تھا رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے؟ کہہ تو دیا ہے امی، مگر دیکھ لیں آپ کے گھر میں داماد کی کوئی خاص آؤ بھگت نہیں ہوتی۔ پچھلی بار بھی انہیں کھانے پر بلا کر آپ نے صرف حلیم کھلائی تھی، دوسرے دن آفس بھی نہیں جا سکے۔ سلیقہ منہ بنا کے بولی۔ وہ بھابھی اور ماں دونوں کو جتا رہی تھی۔ حلیم کا آفس سے کیا تعلق؟ صدف ان کی بات پر انہیں حیران ہو کے دیکھ رہی تھی اور بے ساختہ پوچھ رہی تھی۔ گیس ہو گئی تھی، ساری رات جاگے جو تھے؟ سلیقہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ سلیقہ کا انداز ایسا تھا کہ میاں کو میکے میں پورا پروٹوکول ملے۔ آج کیا بنوا رہی ہیں؟ دادی کو بیٹی کے نخرے خوب معلوم تھے، انہوں نے مینیو بتایا۔ مٹن قورمہ اور یخنی پلاؤ۔ بس؟ اس گھر میں تو داماد کو داماد ہی نہیں سمجھا جاتا، بھلا دعوت کیا میٹھے کے بغیر ہوتی ہے؟ وہ بھی داماد کی، اور اوپر سے نہ کوئی فرائیڈ آئٹم، نہ کوئی خاص طرح کے سیلڈ۔ آپ کے اکلوتے داماد ہیں کشمش، امی کچھ تو خیال کر لیا کریں، میری بھی کوئی عزت ہے۔ سلیقہ کو یہ مینیو بالکل پسند نہیں آیا۔ سلیقہ نے ایک ہی جملے میں کئی بار جتا جتا کے لفظ داماد بولا تھا۔ ان کے بار بار داماد بولنے پر دادی اور صدف دونوں چڑ رہی تھی۔ بس کر دو سلیقہ داماد داماد کی گردان، ہمیں بھی پتہ ہے وہ داماد ہے، اور اس بیچارے کے ساتھ گھر پر جو تم نوکروں والا سلوک کرتی ہو وہ بھی سب کا آنکھوں دیکھا ہے۔ ہاں تو میرے میاں مجھے چاہتے ہیں، لاڈلی ہوں میں ان کی، جلنے والے جلتے ہیں تو جلا کریں۔ سلیقہ نے ماں سے زیادہ صدف کو جتایا تھا۔ پھپھو؟ صدف اور دادی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت کمرے کا ڈور کھول کے روشی اندر آئی تھی اور وہ والہانہ انداز میں پھپھی سے آ کے لپٹ گئی تھی۔ پھپھو کی جان، ابھی میں تم کو ہی یاد کر رہی تھی روشی۔ طلحہ موہت کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا، وہ دونوں ٹی وی پر بچوں کی کوئی اینیمیٹڈ مووی دیکھ رہے تھے۔ عابد صاحب نماز پڑھ کر اپنے کمرے سے نکلے تھے، انہوں نے طلحہ کو وہاں بیٹھا دیکھ کر بڑی حیرت سے پوچھا تھا، تم گئے نہیں؟ تمہیں تو درانی صاحب کے ہاں ڈنر پر جانا تھا۔ جانا تو تھا بابا، مگر پھر موہت کا مووی دیکھنے اور پیزا کھانے کا موڈ ہو گیا، لہٰذا جانے کا پروگرام کینسل کر دیا۔
طلحہ ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر جواباً مسکرا کے بولا تھا، لیکن بزنس کے حوالے سے یہ ڈنر اہم تھا طلحہ، تمہیں جانا چاہیے تھا۔ عابد صاحب نے سنجیدگی سے ٹوکا تھا۔ بابا چھوڑیں بھی، کسی بھی بزنس ڈنر اور میٹنگ سے زیادہ اہم میرے لیے موہت ہے۔ طلحہ نے بے فکرے انداز میں مسکرا کے موہت کے کندھے کے گرد اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ عابد صاحب جیسے اس ٹاپک پر مزید کچھ کہنا چاہتے تھے، وہ طلحہ کو ٹوکنا چاہتے تھے، مگر پھر ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گئے۔ اسی وقت ان کے گھر کی بیل بجی تھی۔ موہت ایکسائٹڈ ہو کر طلحہ سے بولا تھا، پا، پیزا۔ وہ پیزا کا لفظ بھی اٹک اٹک کے مشکل سے بولا تھا۔ موہت، لگتا ہے تمہارا پیزا آ گیا۔ طلحہ مسکرا کے اس سے بولا، ساتھ ہی سلطان کو آواز لگائی۔ سلطان جلدی سے کچن سے آیا۔ جی طلحہ بھائی۔ طلحہ نے جیب سے اپنا والیٹ نکالا، اس میں سے پیسے نکال کے سلطان کو پکڑائے اور شوق و شریر سے لہجے میں بولا، سلطان ہمارا پیزا آ گیا ہے، ذرا جلدی سے لے کر آؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ موہت ایکسائٹڈ اور بہت خوش تھا۔ سلطان نے طلحہ کے ہاتھ سے نوٹ پکڑ لیا اور پیزا لینے باہر گیٹ پر چلا گیا۔ عابد صاحب سنجیدہ، فکرمند اور خاموش کھڑے تھے۔ انہیں موہت سے بھی زیادہ طلحہ کے لیے فکریں تھیں۔ طلحہ نے موہت کے پیچھے اپنی زندگی کی تمام مصروفیات اور خوشیاں چھوڑ رکھی تھیں۔ وہ اس سے بہت ڈسٹرب نظر آ رہے تھے۔ روشی آفس کے مین ڈور سے بھاگتی دوڑتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک کندھے پر اس کا بیگ تھا، دوسرے ہاتھ میں کافی کا بڑے سائز کا پیپر کپ۔ وہ آج پھر لیٹ ہو جانے کی وجہ سے بھاگتی دوڑتی آفس پہنچی تھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر لفٹ کے سامنے کھڑے دیگر آفس کے ملازمین پر پڑی تھی۔ لفٹ کا دروازہ کھل چکا تھا اور لفٹ کے انتظار میں کھڑے لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ روشی زور سے چلائی تھی، پلیز لفٹ روکے رکھے، میں بھی آ رہی ہوں۔ سیکیورٹی گارڈ، دیگر ملازمین نے رک کر اسے بغور دیکھا تھا۔ روشی کے کہنے پر اس کے لیے لفٹ روک دی گئی تھی۔ روشی اندھا دھند بھاگتی لفٹ میں داخل ہوئی تھی، مگر قسمت کی خرابی، لفٹ میں طلحہ پہلے سے موجود تھا۔ یہ اور بات کہ اپنی بھاگم دوڑی میں روشی میڈم نے طلحہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایسی ہی تو لاؤبالی، لاپرواہ تھی وہ۔ بھاگتے دوڑتے آنے کی وجہ سے روشی کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ جس طرح آندھی طوفان کی طرح بھاگتی ہوئی لفٹ میں آئی تھی، اس پر اسے دیگر آفیسز کے 5-6 امپلائیز کچھ تعجب سے اور کچھ مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ ابھی تک روشی نے طلحہ کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ طلحہ اسے گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اپنا بیگ اور کافی کا کپ سنبھالتے ہوئے لفٹ میں موجود لوگوں سے بولی تھی، تھینکس گاڈ لفٹ مس نہیں ہوئی، ورنہ ارطغرل غازی کا نویان میری گردن اڑا دیتا۔ بولتے بولتے اس کی نظر طلحہ پر پڑی تھی۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، وہ بری طرح کھسیا گئی تھی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ طلحہ نے بے حد سنجیدگی سے اسے جواب دیا تھا۔ وہ اپنے موبائل پر کوئی چیز چیک کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے نویان کا لفظ بولے جانے پر اپنے چہرے کو بے تاثر رکھا تھا۔ طلحہ اور روشی لفٹ سے اتر کے اپنے آفس کی جانب بڑھے تھے۔ باہر بیٹھے گارڈ نے طلحہ کے لیے مؤدب انداز میں دروازہ کھولا تھا۔ روشی کھسیانی سی طلحہ سے پہلے آفس میں داخل ہو جانا چاہتی تھی، تاکہ جلدی سے جلدی اس کی نظروں سے دور ہو سکے اور خود کو مزید شرمندگی سے بچا سکے۔ مگر طلحہ احمد ایسے ہی تو نویان نہیں تھے نا، ابھی تو انہوں نے اسے شرمندہ کرنا تھا۔ روشی نے اپنے پیچھے سے اس کی پکار سنی، مس آیت۔ ناچار اسے رکنا پڑا۔ There's this marvelous concept called discipline and punctuality. مس آیت، اگر آپ انہیں اپنا لیں تو آپ کی ان گرینڈ ڈرامیٹک انٹریز سے ہم سب محفوظ رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ طلحہ کے اس چھپتے ہوئے جملے سے روشی شرمندہ ہو گئی تھی۔ ناہید روہیل کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ روہیل کی گاڑیوں کی سیٹوں پر پلاسٹک جوں کا توں چڑھا ہوا تھا۔ اماں دکان پر جا رہا تھا میں، دیر کروا دو گی مجھے، روہیل گاڑی چلاتا ہوا بولا تھا۔ ارے بازار تک چھوڑتے چلے جاؤ مجھے، اتنے پڑھے لکھے خاندان کی لڑکی پسند کی ہے تو ان کے حساب سے ہمیں ابھی اپنا گھر سجانا ہوگا، کتابیں خریدوں گی، کتابوں کی دکان پر لے جاؤ مجھے۔ دیکھا ہے نا ڈاکٹر صاحب کے گھر کے ہر کمرے میں کتنی کتابیں سجی ہوتی ہیں۔ ناہید متاثر ہونے والے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں اماں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اپنے رشتے کی بات پر روہیل کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ہمارے ڈرائنگ روم کے پردے اور قالین سے میچ کرتی کتابیں خریدوں گی، کمرہ زیادہ سجا ہوا لگے گا۔ انہوں نے پرس میں سے نکال کر اپنے پردوں اور قالین کے ٹکڑے روہیل کو دکھائے۔ مگر اماں کل روشی مجھے ملی تھی، عجیب اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ روہیل تھوڑا فکر مند ہوا تھا۔ روہیل یہ سب ان پڑھے لکھے امیر گھروں کی عورتوں کے فیشن ہوتے ہیں۔ ناہید منہ بنا کے بولی تھی۔ کل روشی کی پھپھی بھی مجھے ملی تھی، بڑی چلاک عورت ہے، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھائی، پاگل عورت، اپنے شوہر کو کشمش کشمش کہے جا رہی تھی۔ اماں ہمیں پھپھی وپھی سے کیا کرنا ہے، میری تو بس تم روشی سے شادی کرا دو۔ روہیل فوراً ماں کو اپنے مطلب کی بات پر لایا تھا۔
اسے کسی بھی حال میں روشی سے شادی کرنی تھی۔ روشی کیفیٹیریا میں چلتی پینٹری میں اندر آئی تھی۔ وہاں پیون حامد اسٹول پر خاموش سا بیٹھا تھا۔ روشی کو دیکھ کے الرٹ سا ہوتا فوراً کھڑا ہوا۔ مس آیت، آپ خود کیوں آ گئیں؟ کچھ چاہیے تھا تو مجھے بلوا لیتی۔ حامد بھائی چائے پینے کا دل چاہ رہا تھا۔ روشی ایک صاف دل لڑکی تھی جس کے اندر خود کو بڑا یا اہم ظاہر کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ آپ جائیں، میں لے کے آتا ہوں۔ آپ بیٹھے، میں خود بنا لوں گی، ویسے بھی آج مجھے کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہیں۔ وہ اپنی چائے بنانے خود آ گئی تھی۔ اس کی شان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بہت اپنائیت سے پیون سے بات کر رہی تھی۔ جی بس تھوڑا سر میں درد ہے، ساری رات لائٹ نہیں آئی اس وجہ سے۔ پیون کو یہ لڑکی اس لیے اچھی لگی تھی کہ وہ لڑکی اسے برابر رکھ کے ٹریٹ کر رہی تھی۔ روشی افسوس سے او کرتی الیکٹرک کیٹل کی جانب بڑھی۔ پھر تو آپ واقعی بیٹھ کے ریسٹ کریں۔ اس نے کیبنٹ سے مگ نکالا، ٹی بیگ اور خشک دودھ وغیرہ کے ڈبے نکالے، ساتھ ساتھ پیون سے بول رہی تھی، حامد بھائی ایک بات تو بتائیں، یہ نویان ہر وقت آدم بو کیوں کرتے رہتے ہیں؟ نویان؟ کون؟ حامد نے حیرت سے پوچھا۔ ہمارے باس اور کون؟ ویسے یہ تو پتا کریں کہ ان کی بچپن سے ہی ایسے ہیں یا بعد میں کوئی دماغی چوٹ لگی ہے؟ روشی بے فکرے سے انداز میں طلحہ کے متعلق بول رہی تھی۔ پیون حامد روشی کی باتوں پر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ روشی نے الیکٹرک کیٹل آن کی۔ وہ خود بھی شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ اسی وقت زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ آفس پینٹری میں دھماکے کی زوردار آواز سن کے تمامی کولیگز افراتفری میں بھاگتے ہوئے وہاں آئے تھے کہ کیا ہو گیا، کیا ہوا، واٹ ہیپن؟ پولیس آ کے بولنے لگے۔ روشی اور حامد کیٹل پھٹنے کے دھماکے کے بعد وہاں بھوت بنے کھڑے تھے۔ کچن دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور اس دھوئیں سے نے روشی اور حامد کے چہروں کو سیاہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں بالکل بھوت لگ رہے تھے۔ افراتفری میں وہاں بھاگ کر آنے والے کولیگز کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں تو بس چائے بنا رہی تھی، پتہ نہیں کیٹل کیسے پھٹ گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے آفس کی کیٹل میں ہی کوئی مسئلہ ہے۔ روشی معصوم بن کے بولی۔ اس نے حسب عادت بلیم دوسروں پر شفٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیٹل تو بالکل ٹھیک کام کر رہی تھی، ابھی تو میں نے اس میں چائے بنائی تھی۔ حامد اپنی صفائی دیتا ہوا گھبرا کے بولا تھا۔ روشی کے برابر میں بیٹھنے والی اس کی کولیگ، جو اتنے دنوں میں اس کی غیر سنجیدگی اور لاؤبالی پن سے کسی حد تک واقف ہو چکی تھی، اس نے بے اختیار روشی سے پوچھا، تم نے کیٹل میں پانی ڈالا تھا؟ او شٹ، پانی ڈالنا تو میں بھول ہی گئی تھی۔ روشی نے سر پر ہاتھ مارا۔ سب اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بے ساختہ ہنسے۔ اب چونکہ ایمرجنسی کی حالت سے سب نکل آئے تھے، لہٰذا روشی اور حامد کا بھوتوں والا حلیہ دیکھ کے سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اب اس میں اتنا ہنسنے کی بھی کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ روشی کھسیانی سی ہوئی تھی۔ جا کے واش روم میں خود کو دیکھو، سب کے ہنسنے کی ریزن سمجھ آ جائے گی۔ جو لڑکی روز روشی کے برابر میں بیٹھ رہی تھی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ روشی نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی انگلیوں پر کالک لگ گئی تھی۔ روشی کھسیانی سی ہوتی فوراً واش روم کی طرف بھاگی تاکہ منہ ہاتھ دھو کے اپنا حلیہ ٹھیک کر سکے۔ طلحہ نے روشی اور پیون حامد دونوں کو اپنے آفس بلایا تھا۔ وہ دونوں آفس میں شرمندہ چہروں کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ طلحہ ان دونوں کے سامنے غصے سے کھڑا تھا۔ طلحہ شدید غصے سے روشی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز بلند نہیں مگر لہجہ سخت غصے والا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اتنی غیر ذمہ دار ہیں کہ لوگوں کی جان کی بھی پرواہ نہ کریں۔ سر میں تو صرف چائے بنا رہی تھی۔ روشی طلحہ کی طرف دیکھ کے معصوم بنتی ہوئی بولی تھی۔ اسے پتا تو ہے کہ وہ ایک بڑی گڑبڑ کر چکی تھی، مگر وہ روشی ہی کیا جو شرمندہ ہو کے اپنی غلطی مان لے۔ اینڈ یو جسٹ بلو اپ دا کینڈل سو کیجولی۔ آپ کو سچویشن کی سیریسنس کا کوئی احساس بھی ہے؟ اس کا غصہ روشی کے جواب سے مزید بڑھ گیا تھا۔ تم کہاں پر تھے؟ اب طلحہ پیون سے بولا تھا۔ سر میں وہ باس کا غصہ دیکھ کے وہ ڈر رہا تھا۔ حامد سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ سر ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں، ان کے سر میں درد تھا، میں نے کہا کہ میں چائے خود ہی بنا لوں گی۔ روشی حامد کو اتنا ڈرتا ہوا دیکھ کے فوراً اس کی مدد کرتے ہوئے صفائی دیتے ہوئے فوراً بولی تھی، آئندہ آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو تو اسے اپنے گھر پر ہی چھوڑ کر آئیے گا۔ آفس میں اس طرح کے ایڈونچرز بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ طلحہ تنزیہ ٹون میں بولا تھا۔ اور حامد، اگلی بار مس آیت کو چائے، کافی یا پانی کچھ بھی چاہیے ہو، آپ ان کی ڈیسک پر لے جا کر انہیں دیں گے۔ مجھے یہ آفس پینٹری کے قریب بھی دوبارہ نظر نہ آئے۔ وہ اب وارننگ دیتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں حامد سے بولا تھا۔ طلحہ وارننگ حامد کو دے رہا تھا مگر دو ٹوک انداز میں روشی کو بھی دیکھ رہا تھا۔ روشی طلحہ سے ڈانٹ کھانے کے بعد بہت برے موڈ کے ساتھ چلتی ہوئی ریسیپشن تک آئی تھی۔ ریسیپشنسٹ اپنی ڈیسک پر بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی۔ روشی اپنے آپ سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔
ذرا سی ایک کیٹل ہی تو پھٹی ہے، کون سا بھم دھماکہ ہو گیا، لے کے اتنی باتیں سنا دی۔ وہ اس کی ڈیسک پر اپنی کوہنیاں رکھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ روشی کو فراغت سے وہاں کھڑا دیکھ کے ریسیپشنسٹ دوستانہ انداز میں پوچھ رہی تھی، آیت اگر فری ہو تو 5 منٹ یہاں کھڑی ہو سکتی ہو؟ میں جلدی سے نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ شور، نو پرابلم، تم جاؤ آرام سے، روشی دوستانہ لہجے میں بولی تھی۔ ریسیپشنسٹ اپنی کرسی سے اٹھ کے اندر کامن روم کی طرف چلی گئی تھی اور روشی اس کی کرسی پہ اطمینان سے بیٹھ گئی تھی۔ اسی وقت آفس کا مین ڈور کھلا، عابد صاحب اندر آئے تھے۔ وہ جیسے اندر آ کے اپنے آفس کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، مگر روشی جو انہیں پہچانتی نہیں تھی، وہ اپنی کرسی پر اٹھ کے اوور کانفیڈنٹ ہو کے بولی، اپنی جاب وہ ٹھیک سے کرتی نہیں، مگر ریسیپشنسٹ کی جاب ضرورت سے زیادہ ٹھیک کرنے کے موڈ میں تھی۔ السلام علیکم سر، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ خیر مقدبی تاثرات سجائے وہ بہت پر اخلاق لہجے میں بولی تھی۔ دل ہی دل میں وہ انتقامی خیالات طلحہ کے لیے سوچ رہی تھی۔ بظاہر وہ بڑی گرم جوشی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آفس میں آنے والے صاحب کا استقبال کیا تھا۔ عابد صاحب ایک لمحے کے لیے حیران ہو کے رکے تھے۔ ان کے اپنے ہی آفس میں ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کس سے ملنے آئے ہیں۔ انہیں دل ہی دل میں ہنسی بھی آئی تھی اور مزہ بھی آیا تھا۔ وہ شرارت بھرے موڈ میں تھے۔ ریسیپشنسٹ کی ڈیسک کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ روشی نے کوئی کلائنٹ سمجھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ غالباً نئی اپوائنٹ ہوئی ہیں۔ وہ روشی کے انجان ہونے کا مزہ لینے کے لیے فوراً یہ نہیں بتا رہے تھے کہ وہ اس فرم کے مالک ہیں۔ جی سر، آپ کے باس سے ملنا ہے، عابد صاحب بولے۔ کوئی پروجیکٹ ڈسکس کرنا ہے سر؟ روشی خود ہی بات بڑھا رہی تھی کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی کلائنٹ ہے اور وہ طلحہ سے اپنی ڈانٹ کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ جی مس۔ عابد جی مس بولتے ہوئے ایک پل کے لیے رکے تھے۔ روشی نے بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ اپنا نام بتایا، آیت سلیمان سر۔ جی مس آیت، آپ کے باس سے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں ملنا ہے۔ عابد صاحب اس کا نام سنتے ہی فوراً پہچان گئے تھے کہ ان کے دوست سلیمان کی بیٹی ہے۔ انہوں نے بظاہر سنجیدہ انداز میں روشی کو جواب دیا تھا، سر ایک بات بولوں، مائنڈ نہ کیجیے گا، میری تو مجبوری ہے، میں اپنے والدین کی وجہ سے یہاں مجبوراً پھنسی ہوئی ہوں، مگر میرے یہ باس طلحہ احمد ایک دم سڑیل انسان ہیں، ہر وقت تلوار ہاتھ میں لیے نویان کی طرح اپنے امپلائیز کی گردنیں اڑانے کو تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کوئی پروجیکٹ نہ کریں۔ روشی ڈیسک پر ذرا سا ان کی جانب جھکتی رازدارانہ انداز میں بولتی ان کے پاس آئی تھی۔ عابد صاحب بھی اس کی آواز سنتے تھوڑا سا جھکے تھے۔ روشی کی باتیں سن کے عابد صاحب کی آنکھوں میں شرارت بھرا تاثر ابھرا تھا۔ بظاہر انہوں نے اپنا چہرہ بہت سنجیدہ بنا رکھا تھا، جیسے روشی کے مشورے سنجیدہ ہو کے سن رہے ہیں۔ انہیں بیٹے کی برائیاں ان کے منہ پر کرتی روشی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے، مزہ لے رہے تھے۔ اچھا، اتنے غصے والے ہیں آپ کے باس؟ نویان کا تو آپ کو پتا ہے نا، منگول ہسٹری کا کتنا فیمس کریکٹر ہے۔ اگر میں انہیں ان سے ملا رہی ہوں تو سوچ لیں وہ کیسے آدمی ہیں۔ روشی بے حد سنجیدگی سے پکا منہ بنا کے بول رہی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی کہ وہ ایک کلائنٹ کو بھگا رہی تھی۔ یہ تو بڑی بری بات ہے، اپنے امپلائیز کے ساتھ اتنی سختی اور غصہ۔ مجھے ہر وقت سفارشی ہونے کا تانا دیتے ہیں، جیسے مجھے انٹرنشپ پہ رکھ کر میری کئی نسلوں پر احسان کیا ہو۔ غیر ذمہ دار، لاپرواہ، پتہ نہیں مجھے کیا کیا بولتے ہیں۔ سچ بتا رہی ہوں سر، انہیں اینگر مینجمنٹ تھراپی کی سخت ضرورت ہے۔ روشی کے انتقامی جذبات کو تسکین مل رہی تھی۔ اسی وقت اندر سے طلحہ کسی کام سے آیا۔ باپ کو ریسیپشن پہ کھڑا دیکھ کے حیرت سے بولا، ارے بابا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ روشی حیرت سے کبھی طلحہ کو کبھی عابد صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک سیکنڈ میں یہ ریلائز ہو گیا کہ ابھی جو یہ ساری بکواس کر رہی ہے وہ طلحہ کے والد اور اس کے بابا کے دوست عابد احمد ہیں۔ ہاں طلحہ، بس میں تمہارے پاس ہی آ رہا تھا، عابد صاحب طلحہ سے بولے۔ طلحہ روشی کو مکمل اگنور کرتا باپ کے ساتھ اندر جا رہا تھا۔ عابد صاحب نے جاتے جاتے شرارت بھری نظروں سے روشی کو دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ روشی شرمندگی سے پانی پانی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ عابد صاحب شوق و شریر انداز میں سے مسکرا کے دیکھتے وہاں سے جا رہے تھے۔ روشی پر جیسے گھڑوں پانی پڑ چکا تھا۔ وہ باس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے کلائنٹ بھگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس سے پھر گڑبڑ ہو گئی تھی۔ عابد صاحب آفس کے اندر آتے ہی زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ ہنستے ہنستے روشی کی ساری باتیں طلحہ کو بتا رہے تھے۔ طلحہ ان کے ہنسنے پر جھنجھلا سا گیا تھا۔ آپ کو اتنی فضول باتوں پر اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ یار کیا مزے مزے کے لقب دے رہی تھی۔ منگول تک سے تو ملا دیا اس نے تمہیں، نویان کہتی ہے وہ تمہیں۔ عابد صاحب ہنستے جا رہے تھے۔ میرے صبر اور ضبط کا کڑا امتحان ہے یہ لڑکی۔ سچ کہتا ہوں بابا، صرف آپ کی وجہ سے اسے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ اس جیسی ارسپانسبل اور نان سیریس لڑکی کو میں ایک دن بھی برداشت نہ کرتا۔ طلحہ سنجیدہ چہرہ بنا کے باپ سے بولا تھا،
عابد صاحب ٹیشو باکس پیپر سے ٹیشو نکال رہے تھے. ہنسنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں پانی آنے لگا تھا. بھائی تم کچھ بھی کہو، مجھے تو سلیمان کی بیٹی بڑی دلچسپ لگی. آج پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد میں اس طرح کھل کے ہنسا ہوں، اور میں آپ کا اتنا برا سینس آف ہیومر دیکھ کر افسوس کر رہا ہوں. اس لڑکی کی باتوں پر ہنسی نہیں غصہ آتا ہے، بی پی ہائی ہوتا ہے. طلحہ چڑ کے بولا تھا. اسے روشی کی تعریفیں باپ کے منہ سے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی. مجھے لگتا ہے وہ یقیناً ٹھیک کہہ رہی ہے. تم جیسے ظالم باس کو اینگر مینجمنٹ تھراپی کے لیے چلے جانا چاہیے. عابد صاحب ہنستے ہوئے بیٹے کو چھیڑ رہے تھے. اگر آپ اس لڑکی کی باتوں کو انجوائے کر چکے تو اب ہم فاؤنڈیشن ڈیزائن ڈسکس کر لیں. طلحہ نے ذرا طنزیہ لہجے میں پوچھا. عابد صاحب مسکرا کے گردن ہاں میں ہلا رہے تھے. اس نے میز پر رکھی ہوئی ڈرائنگ کھولی تھی. ناہید نے دادی اور صدف کو اپنے گھر چائے پر بلایا تھا. اس وقت وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کی تیاریاں کروا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کام والی کو سمجھا رہی تھی. بہت اونچا خاندان ہے ان لوگوں کا. اپنے روہیل کی بات ڈالی ہوئی ہے میں نے وہاں. جیسے جیسے میں کہوں سب کچھ ویسا کا ویسا ہی کرنا. جیسے ہی وہ آئیں سب سے پہلے شربت لے کے آنا. پھر چائے لانے سے پہلے مجھ سے آ کے پوچھنا بیگم صاحبہ جاپانی ڈنر سیٹ کے کپ کہاں پر رکھے ہیں. انہیں بھی تو پتہ چلے میں نے 75,000 کا اتنا مہنگا ڈنر سیٹ خریدا ہے. سبزیوں والی سوئیاں بھی بنانی ہیں. ناہید بڑے فقریہ لہجے میں ملازمہ سے کہہ رہی تھی. ملازمہ جو دہی پھینٹ رہی تھی وہ ناہید کی باتیں حیرت سے سن رہی تھی. باجی سے چاؤمن کہتے ہیں ملازمہ بولی. ہاں وہی چیاؤں میاؤں، اور باجی نہیں، ان کے سامنے مجھے بیگم صاحبہ کہنا. ناہید نے ملازمہ کو ٹوکا تھا. اتنی اچھی ذائقہ دار چیزیں دیکھ کر صدف بیگم دیکھتی کی دیکھتی رہ جائیں گی. ان کے گھر جاؤ تو وہی تعویذ کی چائے اور بسکٹ. تم یہ کباب فرائی پان میں تل لو، میں روہیل کو دیکھ کر آتی ہوں. ناہید ڈشز کے ڈھکن اٹھاتے ہوئے بولی تھی. روہیل فلمی گیت گنگناتا اپنے مختلف شلوار قمیص بیڈ پر پھیلائے سامنے کھڑا ڈیسائیڈ کر رہا تھا اس نے شام میں مہمانوں کے آنے پر کون سا لباس پہننا ہے. کمرے کا دروازہ کھول کے ناہید اندر آئیں. بیٹے کو اتنا ایکسائٹیڈ دیکھ کر وہ ہنستی ہوئی اس کے پاس آئیں. کیسا خوش ہو رہا ہے اپنے ہونے والی سسرالیوں کے آنے پر؟ اماں گھبراہٹ ہو رہی ہے. روہیل ماں کی بات پر ذرا سا ہنسا تھا. گھبرانے کی کیا بات ہے؟ دیکھنا صدف باجی اور دادی کیسا خوش ہو کے جائیں گی یہاں سے. اماں تم نے روشی کو بھی کہا تھا نا آنے کا؟ ہاں ہاں کہا تھا. سارا انتظام تو ٹھیک ہو گیا نا؟ کچھ بازار سے لانا ہے تو بتاؤ. آج میں نے چھٹی کر لی ہے. روہیل روشی کی فیملی کی آمد پر پرجوش اور گھبرایا ہوا تھا. سب کچھ ان کے شایان شان ہو. شامی کباب، چیاؤ میاؤ، بسکٹ، کیک، دہی بڑے، سب کچھ ریڈی ہے. ناہید بولی تھی. یہ سب تو ٹھیک ہے مگر مجھے اصل گھبراہٹ روشی کی طرف سے ہو رہی ہے. اسے سب اچھا لگنا چاہیے. پچھلی بار ملی تھی تو موڈ ٹھیک نہیں تھا. بس تو اسے اپنی ہیبٹ ڈال دے، پھر وہ تیرے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی. اماں خدا کے لیے تم ان کے سامنے اپنی عالیشان انگریزی نہ بولنا، روہیل نے جلد کر ماں سے کہا. صدف اور دادی دونوں شام میں ناہید کے گھر آ گئی تھی. وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی. ناہید کسی دعوت میں جانے جیسی تیاری کر کے ان لوگوں کے سامنے بیٹھی تھی. خوب بیلوں اور کڑھائی سے بھرپور سوٹ اور بے تحاشا جولری. صدف اور دادی کی تیاری ہمیشہ کی طرح باوقار تھی. روہیل کلف لگا کرتا شلوار پہنا سامنے بیٹھا تھا. بال بھی جیل لگا کے جما رکھے تھے. صدف سے ناہید برداشت نہیں ہوتی تھی مگر وہ ساس کے اصرار پر وہاں مجبوراً آئی تھی. ناہید نے اپنے ڈرائنگ روم میں ایک شیلف کے اندر پردوں اور قالین سے میچ کرتی بہت ساری کتابیں باقاعدہ سجا رکھی تھیں. مہمانوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک موٹی سی کتاب میز پر نمایاں طور پر الٹی کر کے یوں رکھی تھی جیسے پڑھتے پڑھتے وہاں الٹی کر کے رکھ دی گئی ہو. آپ کا سوٹ اچھا لگ رہا ہے، صدف طنزیہ بولی تھی. ہاں میرے وارڈروب میں بیج کلر کے 7 جوڑے پہلے ہی ٹنگے ہوئے تھے. اب 25,000 کے یہ 2 جوڑے روہیل اور خرید لایا ہے. کہتا ہے مجھ پر بیج کلر جچتا ہے. وہ شو آف کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی. دادی نے صدف کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کس رنگ کی بات ہو رہی ہے. صدف نے زیر لب ساس کو بتایا. امی پیچ کلر کہہ رہی ہیں. بیٹا آج آپ گھر پر ہی ہیں؟ دادی نے روہیل سے اخلاقاً پوچھا. ہاں اصل میں آپ لوگ آج پہلی مرتبہ ہمارے گھر آ رہے تھے تو امی نے روک لیا. روہیل روشی کے نہ آنے پر مایوس تھا. اسی وقت ملازمہ ٹرے میں شربت کے گلاس رکھ کے گئی. ناہید نے ملازمہ کو ٹوکا. رضیہ فول گلاس لانے تھے نا، مہمان سمجھیں گے ہم نے شربت کم بنایا ہے. ان کے فول کہنے پر صدف اور دادی دونوں نے بے ساختہ مسکراہٹ کو کنٹرول کیا. اصل میں لوگ کم شربت کو برف ڈال کے زیادہ کر دیتے ہیں. میں نے تو آپ لوگوں کے لیے خالص بادام کا شربت بنوایا ہے. ناہید اوچھے پن سے باز نہیں آ رہی تھی. نہیں بیٹا بس اتنا ہی کافی ہے. ملازمہ ٹرے واپس لے کے جانے لگی تو دادی نے ملازمہ سے بولا.
یہ کتابیں تو یہاں سے ہٹا لیں رضیہ، میں پڑھتے پڑھتے یہیں رکھ کے شاور لینے چلی گئی تھی۔ ناہید جان بوجھ کے مہمانوں کی توجہ کتاب کی جانب کروانا چاہتی تھی۔ دادی اور صدف کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ کتاب انہیں متاثر کرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ ملازمہ نے وہ کتاب اٹھا کے کونے میں رکھ دی۔ ناہید دادی سے بولی تھی، روہیل گھر پر نہیں ہوتا، اکیلے بور ہو جاتی ہوں تو اسٹڈی کر کے اپنا دل بہلاتی ہوں۔ آج کل پریم چند کی شاعری پڑھ رہی ہوں۔ ناہید خود کو پڑھنے کی شوقین ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اب دادی نے صدف کو ایسے دیکھا کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملازمہ جو کمرے سے جا رہی تھی، ناہید نے اسے آواز دے کر کہا، رضیہ چائے لے آؤ، نوری ٹکا والے ٹی سیٹ میں لے کے آنا۔ صدف اور دادی ان کی باتوں پر زیر لب مسکرا رہی تھی۔ میرے گھر میں تو ساری قیمتی جاپانی کراکری ہے، یہ نوری ٹکا کا ڈنر سیٹ بھی روہیل کے ابا جان لائے تھے۔ اچھا، آپ جاپنیز برانڈ نوری ٹاکے کی بات کر رہی ہیں؟ دادی ناہید کی تصحیح بڑے مہذبانہ انداز میں کرنا چاہتی تھی۔ دادی نے درست تلفظ جیسے بتایا، ناہید نے سر ہلا دیا اور روہیل نے ماں کو گھور کے دیکھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔